بہرحال یہ خبر اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب تک عمران اقتدار میں تھا، پی ٹی آئی اقتدار میں تھی، یہ تو بڑا لبی ڈبی، تب نہیں آبدیدہ، تب نہیں غیرت بیدار، تب نہیں کو دعوے، تب نہیں گھر ٹوٹنے کا کو غم. اور یہ ہوتا ہے طلاق بے شک ٹین ایجرز کی، مطلب چھوٹی عمر میں بھی اگر ہو جائے بہت تکلیف دہ ہے. میں نے ثانیہ مرزا اور یہ جو کرکٹر ہے اس کی طلاق میں مجھے بہت دکھ ہوا تھا. کیوں؟ مجھے بنا ہوتا، یا ہوتا تو نہ ہونے کے برابر ہوتا، کہ ان کا ایک بچہ ہے، بچے سفر کرتے ہیں، یہ بالکل درست ہے. لیکن تب کہاں گئی تھی غیرت، گھر ٹوٹنے کا غم، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فلانا؟ یہ سارا کچھ اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ گھر تو نہیں دیکھتی نا کچھ، ہمارے یہاں تو اس پہ قتل ہو جاتے ہیں. سو اب دیدگیاں بھی ہو گئیں اور ڈرامے بازیاں بھی ہو گئیں. اچھا اس کو دھوکے باز، جھوٹا، فسادی کہنا، بھائی اس وقت کہے تو اچھا. خواتین کی موجودگی میں جو رپورٹ ہوا ہے، نہ صرف غلیظ زبان استعمال کی بلکہ شرمناک اشارے بھی کیے. سو اللہ دے اور بندہ لے، یہ نفسیاتی طور پہ یہ امبیلنسڈ. تو اس وقت بات کرو. اور دوسری بات یہ آپ کی محترمہ سابق جو اہلیہ ہیں، شی از این ایکول پارٹی. جب ڈیورس ہوتی ہے تو خلا لیا جاتا ہے یا طلاق دی جاتی ہے تو دونوں اس میں ہوتے ہیں. بہرحال لیکن وہی انگریزی والی بات تھی، آسٹ فار اٹ. جو ہوا اگین وہ سیلیبریٹ کرنے والی چیز نہیں ہے، افسوسناک ہوا. اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے اور ریئیکٹ اس وقت کرو بھائی جب ریئیکٹ کرنے کا وقت ہے. لڑائی کے بعد جو چپیڑ یا مکہ آپ کو یاد آتا ہے تو وہ اپنے منہ پہ رسید کرو. بہرحال اگلا ہے جی کہ وہ جس کی میں بھی بات کر رہا تھا کہ 2 مقدمات میں بری کر دیا عدالت نے عمران خان کی جانب سے بریت کی درخواستوں میں محفوظ فیصلہ سنایا. عدالت نے ناکافی شواہد کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کو. اچھا اب ایک طرف بات ہو رہی ہے اس ملک میں اور وہ ٹھیک بھی ہو رہی ہے، ادھوری ہو رہی ہے، نامکمل ہو رہی ہے. اس میں جہالت ہے کہ اقتصادی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، یہ درست ہے لیکن ادھورا ہے. ان دونوں قسم کے استحکاموں اور سٹیبلٹی کے لیے اخلاقی توازن بہت ضروری ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے. اچھا تو یہ بھی وزیر اعظم صاحب جو ہیں ہمارے شہباز شریف، ان کا فرمانا دیکھیں، عدالتی کالی بھیڑیں عمران خان کو ریلیف. بھئی وہ تو پھر جو ریلیف آپ کو ملا اس کا تو سوچ بھی نہیں سکتا. آپ کے بھائی جان کے سمدھی جو ہیں ان کو بھی ریلیف ملا، آپ کو بھی ٹیٹیوں کا ریلیف ملا، ان کو گھر بھی پلانے ہو گئے، ان کے بھی مقدمے ختم ہو گئے، تو وہ بھی کالی بھیڑیں ہیں. تو بس کر دو یار، ایک طرف آئے نا آپ. مطلب آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہی لفظ دوسرے لوگ، دوسرا فریق آپ کے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر بات رکے گی کہاں؟ یہ عدالتی کالی بھیڑے. اچھا پھر وہ ان کے بارے میں کیا تھا؟ وہ اربوں خربوں کی ٹیٹیاں، لوگوں کے نام، ایک بندہ بھی مر گیا بیچ میں، وہ سارا وہ کیا تھا؟ وہ تو من گھڑت تھا تو کیسا تھا؟ اور پھر آپ کو عدالتوں میں جانا چاہیے. اگر نواز شریف کے ساتھ یا موجودہ جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو گو ٹو دا کورٹس اگین. کہ جو ہم پہ تہمت لگی تھی اتار دی، لیکن جو ہم نے ذلت کاٹی ہے، خاری کاٹی ہے، جیلیں کاٹی ہیں، ان کا حساب دو. بندے لاؤ وہ. تو پھر اس کو لاجیکل اینڈ پہ پہنچائیں آپ. پاکستان میں اس کا رواج نہیں ہے. اچھا باقی رہ گیا ہمارا وہ ملوکڑا سا، میں تو سچی بات ہے اس کو جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. احمد فرحاد، جس نے احمد فراز کے نام سے انسپائر ہو کے
اپنا نام فراز کی بجائے فرحاد رکھ لیا ہوگا، وہ مجھے نہیں پتا، میں نے تو پہلی دفعہ تصویر دیکھی ہے، لیکن بہرحال پاکستانی تھا، ہیومن بینگ تھا، اس کی فیملی تھی، وہ کس ٹارچر سے گزرے ہوں گے اس ملک میں کوئی حساب نہیں، لیکن یہ نیا کام کچھ بھی نہیں ہو رہا اس ملک میں، یہ ذہن میں رکھیں۔ استاد دامن ایک درویش شاطن پوری زندگی ایک حجرے میں گزار دی، صافت رکھتے تھے فلانا، خوبصورت پنجابی شاعری، ان کے حجرے سے پتہ نہیں بم برآمد کر لیا تھا۔ ظہور الہی مرحوم، ظہور الہی شہید، ان پہ بھینس چوری کے مقدمے، حبیب جالب کے پتہ نہیں پسٹل یا پتہ نہیں کوئی چاقو اور اس طرح کا کرتے رہے یہ لوگ، عجیب و غریب۔ تو اس لیے اس بیچارے کو، اس کی تو میں نے تصویر دیکھی ہے تو مجھے اور بھی زیادہ دکھ ہوا ہے کہ وہ آدمی تو کسی کو تھپڑ بھی مارنا چاہے تو اس قابل نہیں ہے، وہ ایک بیچارہ سوکھا سڑا سا، جیسے اب رؤوف حسن کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کرنے والی بات ہے، اس نے تو بال اس لیے بڑھائے ہوئے ہیں کہ سٹیبل طریقے سے چل سکے، وہ تو بیچارہ ہوا کے زور پہ چلتا ہے، اس کو مارنا، لیکن یہ کلچر ہے ہمارا اور یہ اب کا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ ایسا بندہ اس ملک میں اندازہ لگائیں آپ، فیض احمد فیض جیسے آدمی پہ پتہ نہیں غداری اور فلاں کے مقدمے چلتے رہے، حبیب جالب اس کو سڑک پہ لٹا کے مارا گیا، یہ کلچر ہے ہمارا۔ بار بار جو میں پیٹتا ہوں پاکستان کو اگر بیان کرنا ہے، ایک ٹرم ہے اخلاقیات کا بحران۔ آپ کے اقتصادی بحران کے پیچھے لوٹ مار، کرپشن، کک بیک، بے پناہ، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں نہیں، اربوں ڈالروں میں۔ اس لیے آپ کی اچھا وہ بھی بیٹھ گئی سیاست آپ کا، وہ اگین وہاں بھی آپ اخلاقیات لوز کر رہے ہیں۔ ٹکے کا بندہ اٹھ کے ایک ایسے بندے کے بارے میں منہ پھاڑ کے بات کر دیتا ہے جس کے وہ ٹخنوں کی کے برابر بھی نہیں آتا، لیکن نہیں، پٹے کھلے ہیں بس بول رہے ہیں۔ اچھا تو سیکٹر کمانڈر تو خیر نہیں آئے اس میں، احمد فرحاد والے میں گرفتاری آزاد کشمیر میں ظاہر کر دی گئی، ساری بات عدالت کی سمجھ میں آ گئی، اور جج صاحب محسن اختر کینی صاحب بھی عدالت میں مسکرائے، ماشاءاللہ۔ کس بات پہ مسکرائے؟ وہ مسخرے پن پہ مسکرائے۔ اچھا، ان کا کہنا تھا کہ ایجنسیوں سے دشمنی نہیں، بس قانون کے مطابق کام کریں۔ میری گزارش ہے کہ ریاست ایک چھت ہے اور اس کے ادارے ایک ستون، اگر ستون آپس میں الجھیں گے تو چھت کو کمزور ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہاں جج صاحب ستون آپس میں الجھ نہیں رہے، ستونوں کے سائزز میں بہت فرق ہے، اور اس کی وجہ ڈسپلن۔ آپ کا جو انتظامی ستون ہے، انتظامیہ جسے کہتے ہیں، وہ کسی قابل ہے؟ کوئی محکمہ ایسا ہے جو بدنام زمانہ نہ ہو؟ سیاسی ایک ستون ہوتا ہے، وہ کچھ ستون ہے، اس نے تو اس ملک کو برباد کیا ہے۔ خود عوام بات سنیں، کن کو لے کے آئے، اب بھگتو۔ 40 سال پہلے نواز شریف پہلے مصنوعی تھا، جنرلی وہ جب میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا وہ کر کے تو وہ آدمی پاپولر ہو گیا، ووٹ دیتے رہے تو بہت اچھی بات ہے۔ جو آپ لوگوں نے کاشت کیا، بیجا، وہ آپ نے کاٹنا ہے، آپ اب تک کاٹ رہے ہو۔ IMF بھی کٹائی کی ایک صورت ہے، وہ سیزن ہے ایک۔ اچھا تو ہم باتیں تو کرتے ہیں، ہم سے میں شامل کر کے، میں ہم کوئی اپنے لیے نہیں استعمال کر رہا، میں تو بیچارہ میں ہی ہوں، ہم نہیں ہیں، لیکن ہم سارے، نتیجہ نہ کوئی ہے، نہ ان کی سمجھ میں آئے گا، اور نہ مجھے کچھ نکلتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن وہ جو کیا کہتے ہیں، ہمارا ایک صوفی شاعر بڑی خوبصورت بات کر گیا، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ اور دوسرا کیا ہے جو ہم جیسے ڈھیٹ لوگ کر رہے ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، وہ کیا ہے؟ مالی دا کم پانی لانا پر مشکا لاوے، مالک دا کم پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہماری وہ سنتا ہے نہیں سنتا، یہ پھنسے رہیں گے
اقتصادیات اور سیاسیات میں اور ذلیل ہوتے رہیں گے اور عوام کو کرتے رہیں گے، اصل بات کی طرف دھیان ہی نہیں جانا. اور ٹاپ پہ اتنی زیادہ اخلاقیات کی اتنی تباہی ہوئی کہ وہ سرایت کرتے 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 نیچے تک آ گئی. میں نے چند روز پہلے اپنے سما والے پروگرام میں ایک واقعہ اپنے اسکول کا سنایا. تو ہمارے وہ ڈیسک ہوتے تھے آگے یوں کر کے بنے ہوئے کتابیں. تو ایک لڑکا تھا میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا، اس کے پوری وہ قطار تھی، ٹیچر ابھی آئے نہیں تھے. تو ایک اور لڑکے نے جو اس کے رائٹ پہ بیٹھا تھا، ایک میرے رائٹ پہ بیٹھا تھا جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہیں کہہ دیا کہ اس کا باپ رشوت لیتا ہے. وہ اس کے والد میرا خیال ہے کوئی ایس پی تھے، مجھے اب یاد نہیں ٹھیک سے، 5ویں چھٹی کی بات. اس زمانے میں وہ پرکارے اور اس طرح کی چیزیں اس نے نکالی، اس کی ٹانگ میں پہنتے تھے وہ نکرے ہم شارٹس وغیرہ، نکالی تو خون کا فوارہ، دوسری مارنے لگا تو ساتھ والے نے اس کو پکڑا. یعنی ایک 5ویں چھٹی کا، یہ تقریباً اسی ایج کی بات. باپ کا راشی ہونے والا الزام برداشت نہیں. اب لوگ رشتے وہاں کرتے ہیں جہاں پتا ہو کہ اوپر کی کمائی ہے، نیچے والی کو گولی مارو. تو یہ کیریکٹر ہے جہاں. اور وہ جو پچھلی بات گھریلو ملازمات، یہ ہمارے یہاں ہر سطح پہ اوپر سے لے کے نیچے تک. اور ایک بات یاد رکھیں، حکمران جو ہوتے ہیں وہ گلیشیئرز کی طرح ہوتے ہیں. اگر ان کا پانی گندا ہوگا اور جب وہ برف پگھلے گی، وہ گلیشیئر پگھلے گا تو وہ نیچے تک آئے گا اور نچلی ترین سطح تک کو گندا، غلیظ، خود غرض، لالچی، بے حیا اور بے شرم کرتا ہے. اب ہمارے یہاں اگر کوئی چیز خالص نہیں ملتی، نہ بیسن نہ دودھ، بس کمال ہے. دوا کے بارے میں بندہ شور نہیں ہوتا، غذا کے بارے میں شور نہیں ہوتا، کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، سب کو سب کچھ پتا ہے. پولیس کیا کرتی ہے سب کو پتا ہے. بٹ اخلاقیات جب تک اس ملک کا وہ بندوبست نہیں ہوگا